نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العلي العظيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات. یا پھر ان کی کہاوت اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برستی ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس بارش میں اندھیریاں ہیں، کڑک ہے اور بجلی ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں. من الصواعق، کڑک کے سبب، حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالی احاطہ فرمانے والا ہے کافروں کا. اس آیت میں منافقین کی دوسری کہاوت بیان ہو رہی ہے، اور یہ کہاوت پہلی کہاوت سے بڑی اعلیٰ اور بہت ہی بالا قسم کی کہاوت ہے. پہلے جو کہاوت گزری ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ منافقین کا یہ حال ہے کہ وہ جیسے کسی جنگل میں جا رہے ہیں اور وہاں جب رات ہو گئی تو انہوں نے ڈر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے آگ جلائی، اور آگ جو تھی وہ بجھ گئی اور بالکل اندھیرا ہو گیا اور بالکل تاریکی چھا گئی. اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا کہ کس طرف جائیں کس طرف نہیں، کس طرف جانا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. تو اب اس کے بعد یہ دوسری کہاوت بیان کی جا رہی ہے. ایک ہی چیز کے سمجھانے کے لیے جب بہت سی کہاوتیں اور مثالیں بیان کی جاتی ہیں تو وہ چیز بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہاں بھی منافقوں کی حالت کو اور ان کے نفاق کو خوب اچھی طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ منافقوں کا حال یہ ہے اور ان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے کہ جنگل میں چلے جا رہے ہیں اور وہاں جنگل میں چلنے کے دوران سخت قسم کی موسلادھار بارش ہو جاتی ہے، اندھیری چھا جاتی ہے. بالکل جب تیز اور موسلادھار بارش ہوتی ہے تو ہوتا یہی ہے کہ سخت قسم کے گہرے بادل کالے سیاہ جو ہیں وہ امڑ کر آ جاتے ہیں اور پھر بارش شروع ہو جاتی ہے تو ہاتھ سے ہاتھ نہیں دکھائی دیتا ہے. ایسی گھٹا ٹوپ تاریکی چھا جاتی، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. اور پھر یہ کہ اس میں گرج پیدا ہو، بادل جب گرج رہے ہوں اور بجلی جو ہیں وہ چمک رہی ہوں تو کس قدر خوف اور ہیبت کا منظر ہوتا ہے. اور خاص طور پر پھر جنگل میں تو اور بھی جو ہے ڈر اور بھی جو ہے ہیبت جو ہے وہ مسافر پر طاری ہوتی ہے. تو کچھ جو ہے اس وقت نظر نہیں آتا ہے جب بالکل اندھیرا ہوتا ہے. تو جب بجلی چمکتی ہے تو پھر کچھ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کون سی سمت میں ہیں ہم.
اور ہمیں کس سمت میں جانا ہے، تو جب بجلی چمکتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں، اور پھر جب بادل گرجتے ہیں اور خوب زوردار گرج کی آواز آتی ہے تو پھر ان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ یہ مارے ڈر کے اور خوف کے اپنے کانوں میں پوری انگلیاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈر کی وجہ سے اس گرج سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کانوں کے پردے نہ پھٹ جائیں اور اس طرح سے یہ سماعت سے محروم نہ ہو جائیں اور کان بھی جو ہے ان کے کام کے نہ رہیں۔ تو اس بات سے ڈر کی وجہ سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، فی وراد و برق، کہ اس میں پھر جب گرج کی آواز سنتے ہیں تو یہ عالم ہوتا ہے، اور جب بجلی چمکتی ہے تو ان کو نظر آتا ہے تو پھر یہ جو ہے چلتے ہیں، لیکن جب روشنی ختم ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہیں رک جاتے ہیں، جیسا کہ اندھیرے میں ہوتا ہے۔ تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور ان کو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ اب کیا کرنا ہے، کیا کریں، کس طرف چلیں۔ تو بالکل جو ہے پریشان ہو کر یہ ایک ہی جگہ جو ہے کھڑے رہتے ہیں اور حیرانی اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ فرمایا کہ او کصیب من السماء، کہ اس بارش کی طرح ہے کہ جو آسمان سے برستی ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی جو ہے سمجھ لینے کی ہے کہ جو فلاسفہ کہتے ہیں، سائنسداں جو کہتے ہیں، ان کی اس بات کی بھی تردید ہو گئی، اور یہاں فلاسفہ اور سائنسدانوں کی بھی نظریے کی تردید ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بارش جو ہوتی ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب گرمی ہوتی ہے تو دریاؤں سمندروں سے بخارات اڑ کر اوپر پہنچتے ہیں، پھر وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی انہوں نے اپنی فلسفیانہ منشگافیاں ذکر کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ یہ بارش جو ہے زمین سے ہوتی، زمین پر دریا ہیں، سمندر ہیں، تو بخارات اوپر پہنچ کر جو ہے وہ اس وجہ سے بارش ہوتی ہے۔ تو اب اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بڑی تیز دھوپ پڑتی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بخارات بن جاتے ہیں، وہ اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ ذرا عقل پر آپ زور دیں کہ اب اس سال ہی دیکھ لیں آپ اپنے یہاں کتنی سخت گرمی پڑی ہے لیکن بارش کا نام و نشان نہیں۔ اپنے یہاں پاکستان میں کہاں بارش ہوئی؟ بارش ہوئی نہیں۔ اگر ان کی فلاسفہ کی یہ بات مان لی جائے کہ گرمی کی وجہ سے جو ہے بخارات جو ہے وہ اڑ کر جاتے ہیں اور اس وجہ سے بارش ہوتی ہے، تو کتنی سخت گرمی پڑی ہے، بارش ہوئی نہیں۔ اچھا، پھر دوسری طرف یہ دیکھیں آپ کہ کتنی سخت سردی پڑ رہی ہوتی ہے لیکن بارش ہو جاتی ہے، تو پھر یہ بخارات کہاں سے جاتے ہیں؟ تو بہرحال قرآن کا یہ نظریہ حق بجانب ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بارش آسمان سے برستی ہے۔ او کصیب من السماء، کہ یا منافقوں کی حالت اس بارش کی طرح ہے کہ جو آسمان سے برستی ہے، تو بارش آسمان ہی سے ہوتی ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ یہ فلسفی یہ سائنسداں جو کہتے ہیں کہ جناب دریا سے اور سمندر سے جو ہے بخارات اڑ کر اوپر جاتے ہیں، تو اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ سمندروں میں پانی کہاں سے آیا، دریاؤں میں پانی کہاں سے آیا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ سب آسمان ہی سے آیا ہے۔ یہ سمندر بھی اور یہ دریا بھی آسمان ہی سے آئے ہوئے پانی سے سمندر بنے ہیں اور دریا بنے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے، چونکہ ضمناً جو ہے وہ یہ بات آ گئی تھی تو اس لیے میں نے عرض کر دیا ہے۔ سائنس کے اور فلسفہ اور فلاسفہ کے نظریات اور ان کے تصورات بدلتے رہتے ہیں، بدلے ہیں اور بدلتے رہیں گے، لیکن دین کا
قرآن کا اور احادیث کا جو نقطۂ نظر ہے، اور قرآن اور حدیث نے جو نظریہ اور جو تھیوری دی ہے اور جو انہوں نے ایک حقیقت بیان کی ہے اور جو تصور اور نظریہ پیش کیا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ 1400 سال سے لے کر اب تک قرآن کے بیان کیے ہوئے کسی نظریے میں اور قرآن کے کسی جو ہے نقطے میں جو اس نے بیان کیا ہے، کہیں تبدیلی نہیں آئی۔ سائنسدانوں کو اپنے نظریات بدلنے پڑے، لیکن قرآن کا جو نظریہ پیش کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور دائم ہے اور قائم اور دائم رہے گا۔ یہ قرآن کی حقانیت ہے۔ ہر نقطۂ نظر سے جو ہے قرآن پر ان فلاسفہ نے، ان سائنسدانوں نے، ان مستشرقین نے غور و خوض کیا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ خام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اس وقت سے لے کر جب قرآن نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں اگر کوئی شک ہے، جیسا کہ اسی سورہ مبارکہ میں تیسرے رکوع میں آئے گا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں شک ہے، تم شک میں مبتلا ہو اس چیز سے کہ جو ہم نے اپنے عبد مقدس پر اتارا ہے، نازل کیا ہے، یعنی قرآن کریم، تو فرمایا تھا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، یعنی اس جیسی صورت قرآن کی کہ جس کے مضامین اور اس میں جو علوم بیان ہوئے ہیں اور اس میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، ایسی کوئی صورت، ایسا کوئی کلام بنا کر تو پیش کر دو۔ تو اور صرف اس طرح ہی سے نہیں کہ بلکہ یہ فرمایا تھا، اور قرآن کی یہ پیشگوئی آج تک برقرار ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، کیا اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ تمام انسان اور تمام جنات مل کر یہ کوشش کر لیں کہ قرآن جیسا کوئی قرآن جیسا کوئی کلام یہ بنائیں تو بنا لیں، لا یاتون بمثلہ، قرآن نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر سر جوڑ کر بیٹھ بھی جائیں تو یہ قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن کی حقیقت ہے، قرآن کے یہ حقائق اور یہ نظریات اپنی جگہ پر مسلم ہیں اور بالکل اسی طرح سے برقرار ہیں جیسا کہ نزول کے زمانے سے اور اب تک اور انشاءاللہ قیامت تک بالکل یہ نظریات بالکل اپنی حقیقت پر قائم ہوں گے اور ہیں اور رہیں گے۔ ان میں کہیں کسی قسم کی ترمیم اور کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے جو بیان فرما دیا، جس حقیقت کا ذکر کر دیا، وہ بالکل بے عینی ہی اسی طرح سے۔ تو بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ ان منافقین کی حالت یہ ہے کہ جیسے کہ جنگل میں جو ہے جا رہے ہیں اور وہاں جو ہے ان کو یعنی بارش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اندھیروں میں یہ جو ہے مبتلا ہو جائیں اور پھر جو ہے اس طرح سے یہ پریشان اور حیران وہاں کھڑے ہو جائیں۔ تو جب بجلی چمکے تو چلنے لگے، روشنی کچھ نظر آئے تو آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب وہ روشنی ختم ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہیں رک جاتے ہیں۔ تو یہ تو آیت کا جو ہے ظاہری بیان ہے اور ان کی حالت کا۔ بہرحال منشا یہاں پر یہ ہے اور اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہ منافق ان کی حالت اسی طرح تھی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو سرکار دو عالم کی تشریف آوری یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت کی بارش، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت کی بارش بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ تو جس طرح سے کہ بارش سے زمین میں ہر طرف ہریالی اور سبز و شادابی پھیل جاتی ہے اور جو ہے باغ اور جناب کھیتی اور پھل اور پھول اگنے لگتے ہیں اور پیدا ہو جاتے ہیں،
تو بالکل یہی عالم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رحمت الہی کی بارش بن کر دنیا میں تشریف لائے اور ان پر یہ قرآن کریم اترا ہے کہ جو بالکل بارش کی مانند ہے کہ اس قرآن نے جو ہے وہ دل میں جو ہے وہ ایمان کی کھیتیاں، ایمان کے باغ لگائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جب قرآن کریم میں احکامات بیان ہوئے، اس میں حدود بیان ہوئی اور اس میں بہت سے احکام بیان ہوئے، نماز کا حکم بیان ہوا، زکوٰۃ کا حکم بیان ہوا، تو ان منافقوں کا عالم یہ ہوا کہ جب یہ حدود اور یہ احکام بیان ہوئے زکوٰۃ کے، تو یہ ان پر بالکل اسی طرح سے جو ہے یعنی ظاہر ہوئے کہ جس طرح سے کہ گرج جب گرج کی آواز، جب بارش ہوتی ہے تو بادل گرجتے ہیں اور گرج کی آواز آتی ہے تو کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں، کانوں کی انگلی اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ کان پھٹ نہ جائیں، تو یہ بے ایمان بالکل اسی طرح سے ان کا معاملہ ہوا کہ انہوں نے ان احکامات کو دیکھتے ہوئے، قرآن نے جب یہ احکام بیان کیے تو اپنے کانوں میں یہ جو ہے انگلیاں ڈال لی، اپنے کان میں انگلیاں ٹھوس لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی یہ باتیں ان پر اثر نہ کر جائیں اور ان کے دلوں میں ان کا اثر نہ ہو جائے اور اس طرح سے دنیا نہ چھوٹ جائے اور دنیا کا جو عیش و عشرت اور دنیا کا چین اور سکون جو ان کو اس طرح سے مل رہا ہے کہیں یہ درہم برہم نہ ہو جائے۔ تو ان منافقوں کا بالکل یہی حال ہوا کہ جب تک احکامات نازل نہیں ہوئے تھے تو بڑے خوش تھے کہ ہم جو ہیں ظاہری کلمہ پڑھ کر کس طرح سے جو ہے فائدے اٹھا رہے ہیں، ہمیں کیسے جو ہے نفع حاصل ہو رہے ہیں، اور خوب جو ہے یہ بالکل ان کے لیے بالکل ایسا ہی تھا جیسا کہ یعنی بجلی جب چمکتی ہے تو روشنی پھیلتی ہے، بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو ان منافقوں کا بھی یہی حال رہا کہ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوا تھا احکام کا تو بڑے خوش تھے اور کہتے تھے دین اسلام کتنا سچا ہے، کیسا اچھا مذہب ہے، اس میں کیسے فائدے ہیں اور کیسے اس میں جو ہے نفع ہیں۔ لیکن جب یہ احکام نازل ہوئے حدود کے اور جناب زکوٰۃ کے تو اب جو ہے ان پر یہ احکام بالکل گرج بن کر گرے اور کہنے لگے کہ اس طرح سے تو جو ہے بڑا نقصان ہو جائے گا، زکوٰۃ دیں گے تو اتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے، اتنا نقصان ہو جائے گا۔ تو اب جناب جو ہے یہ اس طرح سے یعنی رک گئے، جس طرح سے کہ بجلی جب چمکتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ بجلی ختم ہو جاتی ہے تو اندھیری ہو جاتی ہے، اندھیرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان بے ایمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ یہ احکامات سنیں تو فوراً جو ہے وہیں پر رک گئے، ٹھٹر گئے کہ ہیں اب کیا بنے گا۔ تو یہ ایک کہاوت ان کی اور ایک مثال منافقوں کی اس آیت میں بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ان کا دین اسلام کے ساتھ بالکل یہی جو ہے یہی معاملہ ہے کہ جس طرح سے کہ مسافر جنگل میں ہو اور وہاں بارش آ جائے اور اندھیریاں چھا جائیں تو اس طرح سے جو ہے اوپر حیران ہو جائے، تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ جب احکام نازل ہوتے ہیں تو یہ فوراً بے ایمان وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین اسلام کوئی اچھا دین نہیں ہے، اس کے اندر تو بڑا نقصان ہے، اس کو اختیار کرنے سے تو بڑے نفع سے جو ہے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ سب جو ہے ان بے دینوں نے اور ان منافقوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی دین اسلام کے بارے میں۔ تو یہ ہے حال منافقوں کا کہ زبان سے کلمہ پڑھ کر یہ دنیاوی منفعتیں حاصل کرنے کے لیے جو ہے کوشش کرتے رہے اور اسی تگ و دوڑ میں یہ رہے، اور ساری زندگی جو ہے وہ ان کا جو ہے مشغلہ ہی یہی ہے کہ جس قدر ہو سکے جو ہے وہ دنیا حاصل کی جائے اور دین اسلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کر جو ہے وہ سادہ لوگ اور کمزور قسم کے لوگوں کو اس طرح سے متنفر اور برگشتہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں حذر الموت، موت سے جو ہے ڈرنے کے لیے، اور وہ موت کیا ہے؟ موت یہی ہے کہ اتنی زکوٰۃ دینا پڑے گی، اتنی یہ ہمیں جو ہے جہاد میں جانا پڑے گا، وہاں تو جو ہے جان بھی جو ہے بچ کر نہیں آئے گی، تو یہ اس لیے جو ہے ایسا کرتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی یہ کفر کر کر بھی اللہ کے احاطے سے
بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ گرفت میں ہے، ہر ایک اللہ کی گرفت میں ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر جو یہ فرمایا گیا کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے، چونکہ گفتگو انہی کے بارے میں ہو رہی ہے، کافروں کے بارے میں ہو رہی ہے، منافقوں کے بارے میں ہو رہی ہے، اس لیے خاص طور پر یہاں پر محیط بالکافرین، کافروں کا خاص طور پر جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف کافروں کا اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے اور دوسروں کو احاطہ نہیں کیے ہوئے ہے، یہ بات نہیں، بلکہ ہر ایک جو ہے وہ اللہ کے احاطے میں ہے۔ اور اللہ کا احاطہ جو ہے وہ کرنا کس طرح کا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی قدرت اور اپنے علم کے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ واللہ محیط بالکافرین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔